بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ کے حوالے سے بہت ہی خطرناک اور پاکستان کے آنے والے دنوں میں ملک پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ساری انکشافات اور بہت ساری پیشن گوئیوں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ولاگ میں میاں نواز شریف صاحب نے جو کل اپنا منشور پیش کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب جو اس وقت عوام کے سامنے اپنی ہمدردیاں جو ہے وہ بہت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل رات عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے جو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد جو ہے وہ تمام حلقوں میں جو ہے وہ ایک ہلچل مچ چکی ہے، اور پورے اوورال ورلڈ میڈیا میں بھی اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ جو علیمہ خان صاحبہ نے بیان دیا ہے کل اڈیالہ جیل کے باہر، انہوں نے کھڑے ہو کے یہ بیان دیا کہ میرے بھائی عمران خان کو جو ہے وہ سزائے موت دینے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو عوام سے انہوں نے اپیل کی کہ آپ نکلیں اور احتجاج کریں، اور جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس کے خلاف اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور دوسری جانب 8 فروری کے الیکشن کی ڈیٹ ہے۔ کچھ حلقوں سے یہ رپورٹ آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے اس نیوز کو جو ہے وہ وائرل کرنا شروع کیا ہے کہ اس بات میں کسی حد تک صداقت بھی ہے علیمہ خان صاحبہ کی بات میں جو انہوں نے کی ہے، کہ کچھ سسٹم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے، تاکہ کسی بھی لحاظ سے جو اس پارٹی کو فیور ملنے جا رہی ہے وہ فیور نہ مل سکے۔ لیکن ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جس کو رب کائنات چاہتا ہے۔ تو یہ ایک پروپوگنڈا ہے، یہ لوگوں کی پلاننگ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیشہ سے عمران خان صاحب کا حامی و ناصر رہا ہے اور مددگار رہا ہے، انشاءاللہ عمران خان صاحب کا اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ مددگار رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات کی جائے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، تو کچھ حلقوں سے یہ بات جو ہے وہ اب نکلنا شروع ہو چکی ہے کہ طاقتور لوگوں نے نواز شریف صاحب کو یہ ایک واضح پیغام دیا ہے کہ جناب دیکھیں، ہم پنجاب میں تو آپ کو کسی حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کی پوزیشن واضح طور پہ نکل کر سامنے آ جائے اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ جیت جائے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں نیشنل قومی اسمبلی کی تو اس میں جو ہے وہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، تو وہاں پر دوڑ جو ہے وہ آپ کی اپنی ہوگی۔ یعنی اس پوزیشن میں ان کو یہ واضح پیغام پہنچایا گیا ہے نون لیگ کو کہ جناب آپ اپنی پوزیشن بہتر کریں، کیونکہ وفاق کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موسٹلی جو پورے کا پورا بلوچستان کا جو ایریا ہے اس میں سے بیشتر جو لیڈران ہیں ان کی شمولیت جو ہے وہ اختیار کروا دی گئی ہے پیپل پارٹی کے اندر۔ اور دوسری جانب اب اگر سندھ میں سیناریو دیکھتے ہیں تو سندھ میں آپ کو کوئی بھی واضح طور پہ ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ پیپل پارٹی کا جو سامنا کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اور مزید جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی اس بار پھر تھوڑا سا جو ہے وہ دھچکا دے سکتی ہے، پنجاب کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سیٹیں، جو 5-7 سیٹیں جو قومی اسمبلی کی ہو سکتا ہے کہ پیپل پارٹی نکال لے گی، اور اس کے بعد اگر وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے چنا جائے۔
تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک پریشانی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کے اندر، جب یہ ان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جناب صوبائی حکومتوں میں تو آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے، ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے اندر جو سپورٹ ہوگی وہ ہم آپ کو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ نمبر آف گیم کی بات ہوگی، اور اگر آپ کا نمبر آف گیم جو ہے وہ اچیویبل ہوا تو ہم آپ کی سپورٹ ضرور کریں گے، لیکن اگر آپ کا نمبر آف گیم اچیویبل نہ ہوا تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے۔ یہ واضح طور پہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے میں یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اپنے تمام کارکنان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ 28 فروری کو نکلیں، کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے اور آپ کو نکلنا چاہیے۔ آپ جو ہے وہ ریلیاں نکالیں اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ اپنی جو ہے وہ ہونے کا ایک ثبوت بھی دیں اور تحریک انصاف کی ریلی میں شمولیت بھی آپ اختیار کریں۔ لیکن اب آج کے منظر کی اگر میں بات کروں تو بہت ہی شرمناک ہے یہ بات کہ ملک ایک ہے اور قانون دو ہے۔ میں پس منظر آپ کو جسٹ دو شہروں کا بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا شہر لاہور کا، اور بہت زیادہ کارکنان جو ہے وہ نکلے مختلف علاقوں سے، لیکن جو ایک پوائنٹ سلیکٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ تمام جو موجودہ اپنے حلقوں کے لوگ ہیں، قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے، وہ لوگ اپنے ایریے میں سے ایک راؤنڈ لگاتے ہوئے آپ پہنچیں گے لبرٹی گول چکر کے پاس۔ تو جیسے ہی یہ بات انتظامیہ تک پہنچی تو ایک ہیوی مشینری کے ساتھ جو ہے کہ ہیوی ویٹ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر پولیس پہنچا دی گئی۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف دوسری پارٹیوں کو ہر طرح کے جلسے کرنے کی اجازت ہے، ہر طرح کا اوپن ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، بلکہ سسٹم بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ بہت سارے حلقوں میں دیکھنے میں ملا ہے کہ جو سسٹم کے لوگ ہیں، جو نگران حکومت کے لوگ ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کے جلسوں میں سپورٹ کرتے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو ان کو کسی بھی لحاظ سے نارملائز بھی چھوٹے سے چھوٹا پروٹیسٹ بھی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور کچھ پس منظر تو ایسے ہی میں نے جو اپنی آنکھوں ورچوئل سے دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ لبرٹی چوک کے اندر جیسے ہی کچھ مظاہرین آئے تو ان کو گرفتار کیا گیا، باقاعدہ پولیس حکام کی طرف سے ان کو گرفتار کر کے پولیس وین کے اندر لے جایا گیا اور ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ شیم فل یہ بات ہے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہوئے، ایک وطن میں رہتے ہوئے اور ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے، ایک طرف ایک پاکستانی قوم کی ایک بڑی پارٹی کو آپ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو آپ نے مکمل آزادی دے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، جو کہ انہوں نے آج سیال کوٹ میں بہت بڑا جلسہ کیا۔ یہ حلقہ آتا ہے خواجہ آصف صاحب کا، تو انہوں نے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جناب تمام سرحدیں پار کر دیں گے عوام کی ہمدردی کے لیے، عوام کی بےروزگاری ختم کرنے کے لیے۔ کیا آج کی تاریخ تک جو پاکستان کی عوام کے اوپر قیامت ڈھائی گئی ہے مہنگائی کی صورت میں اور بے روزگاری کی صورت میں، کیا آپ نے اس ہمدردی میں آ کے کوئی ایک شوگر مل بھی اپنی بیچی ہے؟ کیا آپ نے جو امریکہ میں فلیٹس بنا رکھے ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر کی جو پراپرٹی بنا رکھی ہے، کیا کوئی آپ نے ایک بھی چیز بیچی؟ کہ کیا میں بہت زیادہ ہمدردی رکھتا ہوں اس قوم کی، اس قوم کے اوپر جو قرضے کا بوجھ آپ نے ڈالا اور آپ کے بھائی نے جو ڈالا، میاں شہباز شریف صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدے کر کے اس قوم کے اوپر جو اس وقت ظلم و ستم کی فضا جو موجود ہے وہ آپ کے بھائی نے جو ہے وہ مسلط کی تھی، تو آپ تو اس کے پیروکار تھے، آپ تو باقاعدہ بیک فٹ کے پہ اوپر آپ کی ہی پالیسی تھی، آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب نے جو تمام اپنے فیصلے کیے، تو آیا کہ یہ ایک بار پھر آپ عوام کو کس جھوٹے جھانسے کی دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو جسٹ یہ صرف اور صرف عوام کو ایک جھانسا دینے کی کوشش ہے۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔